الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया है. उसके बाद आ गया यहाँ पे ला जुनाह अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं है. इन तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तुमने तलाक दिया अपनी औरतों को, अपनी वुमेन को, मा लम तमस्सूहुन्न, जिनको तुमने टच नहीं किया है. टच उनको नहीं किया है, तलाक दिया उनको. ठीक है. यानी कि उनसे करीब होने से पहले उन्हें तलाक दिया गया. औ तफरीदू लहुन्ना फरीदा, या तुमने उनके लिए स्पेसिफाइड किया, फ़र्ज कर लिया उनके लिए एक फरीदा, एक ऑब्लिगेशन, यानी कि महर. ठीक है. ठीक है. वमत्तिऊहुन्ना, अच्छा मैंने कल पढ़ा था सब कुछ इसके बारे में, आयत हमने पढ़ी थी सारी. और इसके जो बाकी चीज़ें थी उन्हें पढ़ी थी, अब हमें यहाँ से पढ़ना था. देखिए, और इसमें भी इख्तिलाफ है कि ये मुतअ तलाक, इसको बोलते हैं मुतअ तलाक. मुतअ मतलब हो गया फ़ायदा देना किसी को. ठीक है. मुतअ. और ये मुतअद्दिद तलाक हर किस्म की तलाक याफ्ता औरत को देना ज़रूरी है. ख़ास या ख़ास उसी औरत की बाबत हुक्म है जो इस आयत में मज़कूर है. कुरान करीम की बाज़ और आयत से मालूम होता है कि हर किसी किस्म की तलाक याफ्ता औरत के लिए ये है क्या, कि अगर उसके लिए हमने अ, जो है एक फरीद और तफरीद, उसके लिए फरीज़ा हमने नहीं रखा था कुछ, यानी कि महर नहीं दिया उसको, लेकिन उसको तलाक दिया गया विदाउट टचिंग हर, तो उसे कुछ ना कुछ देना ही है. अपने हिसाब से, अपनी कदर, अपनी वेल्थ के हिसाब से उसको देखना है. ठीक है. अलल मूसी कदर हो, अलल मुक़तिर कदर हो. अपना जो मालदार होगा वो अपने हिसाब से, और जो गरीब होगा वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ देगा ही देगा. यानी कि अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर के तलाक दोगे, मालन तमस्सुहुन्ना औ तफरीदु लहुन्ना फरीदा, usually malam, whom not you have touched and whom not you have specified for them an obligation. अब समझा रहे आपको. चाहिए whom not, ये whom not इसके साथ भी जोड़ना है. ऐसा नहीं है कि आओ है नॉर ना, कि तुमने इनसे ऐसा किया होगा. आप समझ रही चीज़. उसके बाद फिर हक़्क़न अलल मुहसिनीन, ये मुहसिनीन का हक है कि वो कुछ ना कुछ देंगे उनको फ़ायदा, यानी कुछ पैसे वैसे देंगे उनको या कुछ भी. कल हम बोल रहे हैं ना, कुछ सूट बोल देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, एक ऊँट देते हैं, सॉरी एक खादिम दे सकते हैं, 500 दिरहम दे सकते हैं. ठीक है. तो इसमें मुख्तलिफ राय है, लेकिन ये कोई कुरान हदीस में किसने कोई कैद नहीं आ गई है कितना क्या देना है, अपने हिसाब से सब देंगे. और इस हुक्म मुता में जो हिकमत और फ़वाइद है वो मुताज वजात नहीं है कितने इसमें हिकमत है और इसमें जो फ़वाइद है. तलखी, कशीदगी और इख्तिलाफ के मौके पर जो तलाक का सबब होता है, एहसान करना और औरत की दिलजोई व दिलदादी का एहतमाम करना मुस्तकबल की मुतवक्का खुसूमतों के सतबाब का नहायत अहम ज़रिया है. ठीक है. लेकिन हमारे माशरे में एहसान और सलूक के बजाय मुतल्लका को ऐसे बुरे तरीके से रुखसत किया जाता है कि दोनों ख़ानदानों के आपस के ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं. तलाक मतलब ऐसा चीज़ है कि उनको फिर आपस में गुस्सा होना चाहिए दूसरे का, तलाक उसने मुझे क्यों दिया. हो सकता है वो तो एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो, उनको अलग ही होना चाहिए, उनके लिए अलग होना ही बेहतर है. वैसे तरीके सबब है, क्योंकि जब रिलेशनशिप हमेशा दो दो साइड होती है, अगर वन साइड हो जाएगी तो उसको बोलते ही नहीं रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, दूसरे इंसान के लिए वो होती है. तो अगर अब उनको जुदाई होनी पड़ी, वो इन तफर्रका, वो तफरीक हो गया क्योंकि वो ज़रूरी है सेपरेशन करना, वरना वो ठीक नहीं रहते दूसरे के साथ, तो वो ताल्लुक छोड़ देते हैं. पूरी फैमिली जो पहले वो उनको ताल्लुक होता है वो बोलते हैं इसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, ताल्लुक कर देते हैं. ऐसा नहीं करना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, डिवोर्स भी पार्ट ऑफ लाइफ है. हाँ, बर्दाश्त नहीं होता है डिवोर्स किसी इंसान को साल साल, इसलिए पहले बहुत वाइज डिसीजन लेना चाहिए, मैं किसे शादी करूँगा, वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं. या जो लड़कियां हैं वो लड़कों को देखेंगे, लड़की जो है वो लड़के देखेंगे मेरे लिए ठीक है कि नहीं, तब जाकर डिसीजन लेना है. लेकिन मसला क्या है, मसला है कि अगर आपने डिसीजन लिया अब और ये हो गया, तो फिर परेशान भी नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों हो गया. ये पार्ट ऑफ लाइफ है. जैसे मेरे रिश्तेदार दो है, वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ना बहुत ज़्यादा अच्छे, वो हाफिज़ा भी है, वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की. तो उसने जब शादी की शायद 23 साल की उम्र में, इतनी अच्छी मैंने आज तक कोई देखी नहीं, इतनी अच्छी लड़की है वो, हर हिसाब से अच्छी है वो. तो उसको तलाक हो गया बेचारी को, उसको हस्बैंड ने छोड़ दिया. इस बात पे उसको बच्चे पैदा नहीं हुए थे, इसी बात पे उसको छोड़ दिया हस्बैंड ने. अब वो बेचारी बहुत परेशान हुई थी, लेकिन अब बेचारी क्या क्या बेचारी है, उसको मतलब नहीं कि परेशानी ज़िंदगी में हमेशा के लिए, उसको होना भी है ठीक अब, है ना. और उसका भाई है ना, उससे का जो भाई है वो बहुत अच्छा लड़का है, मतलब बहुत ही अच्छा लड़का, फुल दीनदार, अच्छा प्रोफेसर भी है, मतलब बहुत अच्छा लड़का है वो.
اب اس نے کیا تھا اسی لڑکے کی بہن کے ساتھ شادی. آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کو بولتے ہیں نا وٹا سٹا، وہ جائز نہیں اسلام میں. پتہ کیا ہو گیا وٹا سٹا؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ شاید نگاہ شغاف، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں اردو عربی میں. پڑھنا بھول پڑھ کے بھول گیا. جیسے مطلب کوئی لڑکا بولے گا کسی لڑکے سے تو مجھے اپنی بہن دو، میں تمہیں اپنی بہن دوں گا، ایسے. یا یہ جائز نہیں ہے. مطلب پھر وہ مہر مقرر نہیں کرتے، پھر ایسے کرتے ہیں، مطلب ایک حساب سے کہتے ہیں سودا لڑکیوں کا سودا ہو جاتا ہے، سودا. یہ صحیح نہیں ہے. ہاں اگر مہر وہر دیں گے تو اب ٹھیک ہے. اب انہیں ایسا نہیں کیا تھا، بس اس کی شادی ہو گئی تھی، پھر اس کی شادی ہو گئی الگ ٹائم پہ. اب اس لڑکے، جو لڑکی تھی نا، اس نے بھی کھلا لیا اس لڑکے سے. اس نے جب کہا، سوچا کہ میرا بھائی نے چھوڑ دیا اس لڑکی کو، اب مجھے بھی چھوڑنا پڑے گا اس کو. ایسے میں بیچارے کی فیملی تباہ ہو گئی. ہو گیا نا کتنا مسئلہ ہو گیا بیچاروں کو. وہ اتنے اچھے، میرے رشتے دار دور گئی، دور ہی نزدیک گئی ہے، تم کو یہ مسئلہ ہو گیا. تو وہ بھی آپ سوچتے ہی کیا پارٹ آف لائف ہے یہ، آگے زندگی. یہ زندگی ختم نہیں ہو جاتی ادھری پہ. ایک انسان نہیں ہے زندگی میں تو زندگی وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی ہے نا. کتنا کتنا یہ دردناک واقعہ ہے سچ میں، اللہ قسم. بچہ طلاق ہونے سے، یا پہلے اسے نا وائز ڈیسیجن لینا چاہیے اس کا کہ دس ازنٹ میری مسٹیک. ہاں یہ عام مسٹیک نہیں ہے. دیکھو لیسن مل جاتا ہے انسان کو ان چیزوں سے. ہم کہاں تھے؟ او تفرض لهن فریضہ، کیسے؟ اب اس نے یہاں پہ لکھا ہے ایک وہ چیز، یہاں پہ لکھا ہے کہ جو، اچھا اس کے بعد ہے، دیکھیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور جب تم طلاق دو گے ان کو، یعنی کہ اپنی عورتوں کو جب تم طلاق دو گے، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ٹچ کیا تھا. ٹھیک ہے. اگر تم اپنی عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دو کہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہو، ٹھیک ہے. وقت فرضتم لہن فریضہ، اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو. وقت فرضتم لہن فریضہ، تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر لیا ہو. ٹھیک ہے. فنصف ما فرضتم، دین گیو ہاف آف وٹ یو ہیو اسپیسیفائڈ، تو دو آدھا تم ان کو جو تم نے اسپیسیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے. الا ان یعفون، ایکسیپٹ یہ کہ وہ معاف کر دے. وہ عورتیں جو معاف کر دے، بولتی ہیں ہمیں مہر ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. او یعفو الذی، یا وہ معاف کر دے جو بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا نوٹ ہوتا ہے. کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ مرد کے ہاتھ میں نکاح کا نوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ان تعفو، اگر تم معاف کرو گے نا. مرد کو ہوتا ہے آسان طلاق دینا، عورت کو ہوتا ہے مشکل سیپریشن کرنا ہسبینڈ سے. بیچاری ایک لڑکی ہے کہ بیچاری، اس کو ہسبینڈ نے بہت تنگ لایا 6 سال سے، نہ چھوڑتا ہے نہ اس کو پالتا ہی ہے بیچاری کو. وہ چرسی بھی ہے، شرابی ہے، سب کچھ ہے. اب وہ گئی تھی وہ جگہوں پہ طلاق دینے کے، اس کو وہاں بولتے ہیں جج، پتہ کیا بولتا ہے اس کو؟ بولتا ہے کہ آپ 20 لاکھ روپے دیجیے، تب جا کے آپ الگ ہو سکتے ہیں اس کے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے 20 لاکھ روپے، وہ ہسبینڈ. اتنے یہاں پہ خطرناک ہے، مطلب شریعت کرتی ہے فالو یہاں پہ ہی چلتا ہے اس پہ. اب وہ بیچاری گئی ہے کہیں اس پہ نا، کہیں مکتب پہ گئی ہے کچھ، انہوں نے اس کا پہلے 50,000 روپے لاؤ، پھر کروائیں گے ہم یہ کھلا نکاح فسخ. وہ بھی پیسے مانگ دے بیچاری، وہ کیا کرے گی؟ پیسے بھی ہے ہی نہیں اس کو. بند ہو گیا اس انسان کے ساتھ. اس کو بولتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا. اتنا خطرناک انسان ہے وہ. اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے، بیچاری کے حال پہ. اس کو بھی شادی کی تھی بہت چھوٹی عمر میں جی، شاید 13 14 سال کی عمر میں. اچھا. اس کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو گئی ہے. چھوٹے بچے، اسی کے بچے کے ساتھ اس کی چچا نے کی ہے، وہ اس کو بری نظر سے دیکھتا ہے. ایسی چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں. میں ایسی چیزیں میں بول نہیں دے سکتا ہوں. کیا کیا مصیبت اس کو، مطلب الزام دیتا ہے شوہر کہ تم ایسے کام کرواتی ہو، تم وہ کرتی ہو، یہ کرتی ہو. اچھا اس کے بعد، اچھا جو یہاں پہ، اچھا یہ ہمیں پڑھا یہاں تک، او یا فلدی بھی وہ ان تعفو، اور اگر تم معاف کرو گے، اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے. معاف کرنا، فارگو کرنا، چلو تمہیں یہ ہو گیا، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ یہ. ٹھیک. ولا تنسوا الفضل بینکم، تم مت بھول جاؤ فضل جو تمہارے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے پورا دیکھنے والا ہے، اس کو دیکھتا ہے وہ. یعنی کہ اگر، اور اگر دیکھیے، اور اگر تم عورتوں کو ان سے پہلے طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہو، اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو. آدھا مہر دینا ہے. اگر وہ اپنی بیوی سے نزدیک نہیں گیا ہے تو اس کو آدھا مہر اس کو دینا ہے، آدھا وقت کو لے گا. ٹھیک ہے.
अगर नज़दीक है बीवी से फिर तलाक दिया तो उसे कोई मेहर नहीं वापस देना है उससे। अगर नज़दीक नहीं गया है तो आधा मेहर वो ले सकता है मर्द, आधा मेहर दे सकता है किसको, औरत को। ठीक है। और ये और बात है कि वो माफ़ कर दे, इल्ला याफून, वो माफ़ कर देना वो औरतें, ठीक है। यानी कि दूसरी सूरत में है कि इसको बोलते हैं मसाज, ठीक है। मस बोलते हैं असली टच करने को, ठीक है। मस बोलते हैं, मस से मुस हो गया टच करना, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس। जो लोग सूद खाते हैं वो नहीं उठ जाएंगे क्या मतलब, एक्सेट ऐसे उठ जाएंगे जैसे कमा यकूम الذي يتخبطه الشيطان من المس, जैसे वो उठता है इसको शैतान ने टच किया होता है, इसको जिन्ना अंदर घुस गया होता है, वो ऐसे ये मतलब ये हो गया होता है, चकरा रहा होता है वो। तो वैसे उठ जाएगा वो क़यामत के दिन सूद खाने वाला। तो मस बोलते टच करने को। और मिसास बोलते हैं खलवत सहिया को। यहाँ पर टच करने से मुराद है खलवत सहिया, मिसास को बोलते हैं, ठीक है। अब ये कि मसास यानी कि खलवत सहिया से कबल ही तलाक दे दी, यानी कि रुखसती से पहले तलाक देगा, निकाह का हो गया था मगर रुखसती नहीं हो गई थी और तलाक दे दिया इसने। और हक महर भी मुकर्रर था। हक महर भी क्या था, मुकर्रर था। इस सूरत में खावन के लिए ये जरूरी है कि वो सिर्फ निसफ महर अदा करेगा औरत को, और निसफ खुद को लेगा। इल्ला ये कि वो निसफ भी औरत बोलेगी जो तुम्हें ही हो गया, जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। और इस सूरत में खावन को कुछ नहीं देना पड़ेगा, सारा महर वो खुद को ही लेगा। आप समझ रहे, ये ऐसे होता है। तो उसके बाद जो यहाँ पे आ गया ना कि या वो शख्स माफ करते इसके हाथ में निकाह की गिरा है, ठीक है। औ या फुल्लदी भी यदि उक़दतुन निकाह, इसके हाथ में निकाह का नोट है, यानी कि अगर खावन ही माफ कर देगा। क्योंकि निकाह की गिरा इसका तोड़ना और बाकी रखना किस तक होता है, खावन के हाथ में। ये निसफ हक महर माफ, ये निसफ हक महर माफ कर दे, यानी अदाशुदा हक महर में से निसफ महर वापस लेने की बजाय अपना ये हक निसफ महर माफ कर दे और पूरे का पूरा औरत के नाम दे दे। ये अगर किसी मर्द ने औरत से निकाह किया, रुखसती से पहले ही उसे तलाक दे दिया, वो आधा महर दे सकता है। अब वो पूरा चलो सारा महर उसको ही देंगे। अब इसका भी दिल टूट गया होगा, उसको सारा महर देगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर औरत ही माफ़ करेगी वो ज़्यादा अच्छा है। इन शॉर्ट तकवा के नज़दीक वही है कि माफ़ करेगा इंसान। इससे आगे आपस में फजल व एहसान को न भूलने की ताकीद है कि हक महर में भी इसी फजल व एहसान को इख्तियार करने की तरगीब दी गई है, ठीक है। कि जैसे वह इससे पहले क्या आ गया कि अल मूसी कदर अल मुक़तिर कदर, पैसे वाला अपने हिसाब से देगा और ना पैसे वाला अपने हिसाब से देगा। यानी कि बेहतर होकर माफ़ी कर देगा मर्द औरत को सारा देगा, ठीक है। लेकिन वो ले सकता है आधा, अगर उसने उससे हम बिस्तरी नहीं किया है, उससे नज़दीक नहीं किया है, या उसको टच नहीं किया, उससे मुराद यही है मिसास खलबत सही है। उसके बाद अच्छा इसने यहाँ पर लिखा है मुलाहदा, बाज ने बियदी उक़दतुन निकाह से मर्द ने लिया है मुराद, यानी कि हस्बैंड उन्हें लिया है बियदी उक़दतुन निकाह से मुराद वली, ठीक है, औरत का वली। कि औरत माफ़ कर दे या उसका वली माफ़ कर दे, लेकिन ये सही नहीं है। एक तो औरत के वली के हाथ में अक़द निकाह नहीं होता है, पता होता है। दूसरे, महर औरत का हक है, इसका माल है, इसे माफ़ करने का हक भी वली को हासिल नहीं है, यह औरत तक है, वो माफ़ करेगी कि नहीं। इसलिए ज़्यादा सही तफसीर कौन सी है कि बियदी उक़दतुन निकाह से मुराद कौन है, इससे मुराद है हस्बैंड। इसने यहाँ पे लिखा है और चीज़ें ना, इसने बहुत लिखा है यहाँ पे। इसने यहाँ पे लिखा है कि ज़रूरी कुछ चीज़ें इसने यहाँ पे लिखी है। पहली बात, तलाक याफ्ता औरतों की चार किस्में होती है। क्या होती है, चार किस्में। तलाक याफ्ता औरतों की चार किस्में हैं। जिनका हक महर भी मुकर्रर है, जिनका हक महर भी मुकर्रर है, खावंद ने मुजामिअत भी की है और उनको पूरा हक महर दिया जाएगा। अगर जो खावंद है उसने हक महर मुकर्रर किया था औरत के लिए और नज़दीक भी गया अपनी औरत से, मुजामत इख्तियार की, तो उसे पूरा महर देना है औरत को वापस। वो कुछ नहीं ले सकता है उससे, कुछ भी नहीं, एक रुपया नहीं ले सकता है वो उससे। जैसा कि आयत नंबर 229 में इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। नंबर दो, औरत, हक महर भी मुकर्रर नहीं, हक महर मुकर्रर नहीं किया है खावंद ने, मुजामत भी नहीं किया और नज़दीक भी नहीं किया उसे, लेकिन निकाह हो गया है, उनको सिर्फ मुतय तलाक दिया जाएगा। आप समझे, हस्बैंड ने कोई महर मुकर्रर नहीं किया था, उनका निकाह हो गया था, ठीक है। मुजामत भी नहीं हो गई थी और नज़दीक भी नहीं गया था उसे, तो उसे सिर्फ उसको तलाक के मुता देना है, मतलब कुछ मुतय तलाक देना है, यानी कि तलाक के बाद कुछ ना कुछ उसे चाहिए, हस्बैंड को कुछ ना कुछ बेनिफिट देगा वो उस खातून को, कुछ सूट दे सकता है, कुछ मतलब चीज़ें दे सकता है, पैसे दे सकता है, 500 दिरहम दे सकता है, ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा उस औरत को।
حق مہر مقرر ہے. نمبر تھرڈ ٹائپ آف متعلقہ عورت. حق مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی گئی. جو حق مہر مقرر کیا گیا اتنا مہر دیں گے ٹھیک ہے، لیکن مجامعت نہیں کی گئی، نزدیک نہیں آ گیا وہ، ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے مجامعت نہیں کی، نزدیک نہیں آ گیا، نکاح ہو گیا تھا لیکن حق مہر مقرر کیا تھا، تو نصف دینا ان کو ضروری ہے. ٹھیک ہے، ضروری. نمبر فور، مجامعت کی گئی، نزدیک آ گیا خاوند اپنی عورت سے، لیکن حق مہر مقرر نہیں، لیکن حق مہر جو ہے مقرر نہیں کیا تھا. اس کے لیے مہر مثل ہے، اور مہر مثل کا مطلب ہے اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے، یا اس جیسی عورت کے لیے بالعموم جتنا مہر کیا جاتا ہو اسے اتنا دینا ہے مہر. ٹھیک ہے. اگر مجامعت کی ہے اس نے، لیکن حق مہر مقرر نہیں کیا ہے، کتنا مہر دیں گے مقرر نہیں کیا تھا، لیکن اس نے نزدیک آ گیا اپنی خاتون سے وہ، تو اس کو اتنا دینا ہے مہر جتنا مطلب رواج میں عام ہوگا. اتنا مہر دیتے ہیں یہاں پہ عام طور پہ 1 لاکھ 2 لاکھ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ رواج کے مطابق یہ لکھا ہے نئی لوتار میں اور اول المعبود میں لکھا ہے یہ. اچھا اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ ساری چیزیں دماغ میں گھس جاتی ہے اچھے سے، کیوں ایسا کرنا ہے ویسا کیوں کرنا ہے نا. یہ بہت لاجیکل چیزیں ہوتی ہے، اسلام میں ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، بس اس پہ غور کرنا ہوتا ہے. اچھا کل جو آپ بول رہے تھے نا، وہ سوال بول رہے تھے، وہ کوئی اسٹوڈنٹ بول رہے تھے کہ اگر کسی شخص نے کوئی دو ہسبینڈ وائف دور ہے ایک دوسرے سے، بہت دور ہے وہ، اب ہسبینڈ مر گیا، دور تھا مر گیا، وہ گیا تھا کئی کام کرنے، 10 سال سے وہیں پہ تھا، مر گیا وہ. اب کیا عورت کو 4 مہینہ 10 دن عدت گزارنی ہے کہ نہیں؟ وہ بولتی تھی، وہ اسٹوڈنٹ بول رہی تھی مجھے کہ یہاں پہ حکمت کیا ہے، مطلب مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی ریزن ہے، اس کو کیوں ویٹ کرنا ہے 4 مہینے 10 دن، وہ مر گیا تو ختم مسئلہ. یہ ہیل ہو، کیونکہ ہیل ہو گئی ہوگی اصل یہ ٹائم پیریڈ کیوں ہوتا ہے ہیل ہونے کے لیے نا، عدت. اگر انسان جم پڑے گا دوسرے ریلیشن شپ پہ، وہ ہیل نہیں ہو گیا ہوگا، وہ ٹراما لاتا ہے دوسرے ریلیشن شپ میں بھی، وہ اس کو پریشان کر دیتا ہے، وہ سوچتا ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا یا چھوڑ دے گی. اگر اس طلاق ہو جاتا ہے پرانے کے ساتھ، بولتا نیا بھی ایسا ہی ہوگا، حالانکہ نیا اس سے لاکھ گنا اچھا ہو، لیکن وہ سوچے کہ ویسے ہی ہوگا کیونکہ اس کو ابھی تک ایسے ہی ہو گیا ہوگا. تو اس لیے یہ عدت آئی ہے بیچ میں، کیا کچھ ٹائم تک وہ سیلف کیئر کرے گی. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ اب پتہ ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کو بھی 4 دن 10 دن ویٹ کرنا ہے، کس کو؟ اگر کوئی ہسبینڈ دور ہوگا. اور اب کیا پتا مسئلہ ہی مسئلہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی ہوگا کہ جو بچہ ہوگا وہ نہیں آ سکتا ہے اس عورت سے، اس عورت کو بچہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دور ہے. تو مسئلہ وہ بھی نہیں ہے، واضح حمل کا مسئلہ بھی نہیں ہے. نہیں مسئلہ ہے کہ بچہ کس کا ہوگا، کوئی پرابلم ہو جائے گی، وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے اب ہیل ہونے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، مسئلہ ہے ہیل ہونے کا. کیونکہ جب تک آفیشیلی کوئی مطلب جاتا ہے ہماری زندگی سے، ہم سب کانشیس سوچتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. مطلب وہ مجھے بول رہی تھی اسی کی مثال نا، جو اصلی جو ہے نا وہ لڑکی جو کل میسج یہاں یہ ٹائپ یہ کر رہی تھی نا، چیٹ جو سوال کر رہی تھی، اسی کی وہ کزن ہے، اس کو ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، جس کو وہ طلاق ولاق ہو گیا تھا، اس کا شوہر خطرناک ہے. وہ بول رہی تھی کہ وہ جو میری جو کزن ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، اس کو اس ہسبینڈ نے چھوڑ دیا 7 سال سے کہ 6 سال سے، اب اس کو لگتا بھی نہیں میرا ہسبینڈ ہے وہ، اب بس وہ طلاق نہیں دے رہا ہے اس کو. اب اس کو کیا 4 مہینے 10 دن ویٹ کرنا ہے؟ اگر وہ مر جائے گا وہ ہسبینڈ، اس کو کرنا ہے ویٹ. ایسا کیوں ہے؟ جب تک لگتا ہوا تھا کوئی انسان مر گیا اس کی امپورٹینس سمجھ ہی آ جاتی ہے. دیکھیے کیوں. ایک تو ابن قدامہ نے ابن قدامہ نے لکھا ہے مغنی میں یہی، جو ہم بڑی کتاب مغنی 30 جلدوں میں آتی ہے کتاب، اس نے یہ لکھا ہے. اب اس کے پیچھے یہ کیا ہے وزڈم؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے نا، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے ہمارے ذہن کے اندر، اس کی زندگی میں اتنی قدر نہیں ہوتی ہے انسان کی، کیونکہ ہم کر دیں یہ ویلیو کسی انسان کو اس کے نہ ہونے کے ٹائم پہ زیادہ کمپیئر ٹو اس کے ہونے پہ. کیونکہ جب وہ ہوتا ہے ہم ہوتے ہیں یوز ٹو، یہ تو ہے یہ تو ہے. جب وہ نہیں ہوتا ہے ہمیں آتی ہے سمجھ امپورٹینس، اس انسان کی اتنی امپورٹینس تھی اللہ، ایسا ہو جاتا ہے. تو جب وہ اصلی مر جائے گا تب اس کو آئے گا نا غم بہت زیادہ ہے، اس کو لگتا نہیں ہوگا مجھے غم آئے گا، اس کو آئے گا غم، اس عورت کو بھی. تو اس کے لیے اس لیے 4 مہینے 10 دن ویٹ کرنا. کتنی حکمت ہوتی ہے اللہ کی سمجھ، اسلام کے جو قوانین ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کتنی حکمتیں ہوتی ہے اللہ، ہے نا. اچھا اس کے بعد وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ایسے ہم نے پڑھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ختم ہو گیا طلاق کا مسئلہ، اب طلاق ولاق کچھ بھی نہیں ہے، سارا ختم ہو گیا. نہیں تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا بھی آئے گا. حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بولتا ہے کہ تم حفاظت کرو اپنی نمازوں کی. وصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، جو وسط کس کو بولتے ہیں؟ درمیان کو. وصلاۃ الوسطی، اور درمیانی والی نماز کی تم حفاظت کرو. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟
اس کا مطلب ہو گیا کہ عصر کی نماز کی تم حفاظت کرو، جس کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اس حدیث، جس کو اس، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا کہ جس کو عصر نماز چھوڑ گئی، من فاتت العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، وہ ایسا ہے ایز اس کے جو مال بھی ہے اور اہل بھی وہ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اچھا اگر مجھے ہو جائے کہ عصر نماز فوت، مجھے ہوگا اتنا ٹینشن؟ عصر نماز ہے تو ایک نماز ختم ہو گئی، مسئلہ ختم، کل توبہ کر لیں گے۔ یہ آخرت میں سمجھ آئے گا انسان کو ایک نماز کی کتنی ویلیو تھی، کیونکہ پہلی سوال کر دیا جائے گا نماز کے متعلق توحید کے بعد، ان اول ما يحاسب به العبد من عمل الصلاح، ٹھیک ہے۔ اچھا عصر کی نماز کو کیا بولتے ہیں؟ صلاۃ الوسطیٰ کیا بولتے ہیں؟ جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کر دیا ہے، جو کہ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد باب الدعاء الی المشرکین بالہزیمۃ، اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطیٰ، اس میں آ گیا یہ کہ کھندق والے دن جب نا وہ ٹرینچ ہوا تھا، اس دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا گیا، مڈل پریئر ہوتی ہے نا، دیکھیں دو ہوتی ہے، فجر ظہر، بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ عصر، مغرب عشاء، بیچ میں کیا ہوتی ہے؟ عصر۔ اس کے بعد ہم چلتے آگے، وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑا ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے اطاعت گزار۔ قانت بولتے ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ جو ہوگا، جو اطاعت گزار ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے ہو جاؤ، یا ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ، اوبیڈینس کے اندر تم کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تمہیں خوف ہوگا، فَرِجَالًا، تو تم پیدل چلو، ٹھیک ہے۔ رجل بولتے کس کو؟ رجل بولتے پیر کو، رجال ہو گیا یہی پیروں پہ، آن فٹ۔ فریجالن تو پیدل ہی صحیح، او رکبانن یا رائڈنگ پہ، یعنی کہ یا تم سوار ہو گئی، سواری صحیح۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، ہاں جب تمہیں امن ہو جائے گی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما علمکم، جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا یاد کرنا، ما لم تکونوا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب کیا وہ ہم دیکھیں گے، یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح پہ ممکن ہوگا نا نماز پڑھنی ہے، چاہے آ، پیدل چلتے ہوئے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تاہم جب خوف ختم ہو جائے گا تو پھر نماز پڑھیں گے کیسے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں فل نماز، خوف کی حالت میں جیسے پاسبل ہے ویسے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، آپ خود سوچئے۔ اور نے پڑھی ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی نا، وہ طریقہ کیسے ہوتا ہے وہ، استاد بیچارے نے ہمیں فزیکل ڈیمونسٹریشن کیا تھا اس ٹائم پہ، اس کا نا میرے استاد ویس صاحب نے، انہوں نے ہمیں دکھایا تھا نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، صلاۃ الخوف ہوتی ہے نا، جو جہاد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ کیسے پڑھنی ہوتی ہے، آگے رکھنا پڑتا ہے صفحہ پیچھے ایسے، پھر وہ آگے پیچھے ہوتا ہے اس میں۔ ہم نے ویسے ہی کیا تھا، اس میں بچے بچے تھے، کچھ کو آگے رکھا تھا، کچھ کو پیچھے رکھا تھا، جیسے سچ میں کر رہے تھے وہ چیز۔ تو وہ ہم کبھی دیکھیں گے وہ کیسے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، آپ خود سوچیے، نماز کبھی معاف ہی نہیں ہے، جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس بارے میں میرا باپ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے نا نماز کے بارے میں، مطلب اور ہونا بھی چاہیے اسٹرکٹ، مطلب میں بیچ میں جماعت چھوڑ دیتا ہوں، آ، ہو جاتی ہے غلطی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پڑھتا ہوں گھر میں، یہ صحیح نہیں ہے مجھے پتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور تو میرا باپ اتنا غصہ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ، جتنا غصہ وہ زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم، مطلب مجھے لگتا ہے شاید کوئی اور چیز ہوگا کہ میرا باپ اتنا غصہ کر سکتا ہے، مطلب مجھے بولتا ہے گھر سے باہر نکل جاؤ اس کے بعد لیکن اچھی بات ہے، لیکن اتنی زیادہ اس نے سمجھی ہے صحیح طور سے اسلام، جو سمجھے گا اس کو سمجھ جائے گا امپورٹینس کتنی ہے نماز کی۔ اس کو بولتا ہوں میں نماز کون سی، میں جو پڑھی نماز کو بولتا ہے یہ کہ نہیں نماز پڑھ پھر وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کے بعد نماز کے بارے میں وہ بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ، اور ہونا بھی چاہیے انسان، آ، وہ پڑھتے نماز نا بہت بڑی بڑی نماز، لگ بھگ وہ پڑھتے 2 رکعت آدھے گھنٹے تک، ہے نا، بہت بڑی نماز جب لاک ڈاؤن تھا، لاک ڈاؤن پڑھتے ہم گھر میں ہی جماعت، وہ پڑھتے ایک ایک نماز برابر گھنٹے گھنٹے کو پڑھتے تھے نماز پھر مجھے پھر چلو گیا نا مسجد نماز پڑھنے کے لیے لاک ڈاؤن کے بعد، میں بولتا ہی کیا نماز پڑھ رہے کچھ بھی نہیں، تو لیکن صحیح طور سے نماز پڑھی پڑھنی چاہیے انسان کو۔ اچھا کہاں پہنچے تھے ہم؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اچھا یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ دیں گے اپنی وائفس کو، مر گیا اپنی وائف کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ ایک وصیہ کرنے چاہیے اپنی بیویوں کے لیے، they should make a will for their wives، متاعًا إلى الحول، provision for the year،
غیر اخراج without driving them out. ٹھیک ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا بس اگر وہ نکلیں گے وہ عورتیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ جو کچھ وہ کریں گے اپنے آنکھوں کے لیے، اپنے آپوں کے لیے، من معروف آنریبلی جو کچھ کریں گے تمہیں گناہ نہیں ہے ان کے بارے میں. واللہ عزیز الحکیم اور بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ زبردست قوت والا ہے، حکمت والا ہے. آپ خود سوچیے اگر آپ خالی پڑھیں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ پائیں گے آپ تفسیر؟ نہیں سمجھ پائیں گے، خاص کر یہاں ان آیتوں میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے جہاں پہ احکام بیان کیے گئے ہوتے ہیں. اچھا نہیں پڑھا کیا سمجھ آ گیا؟ کچھ سمجھ آ گیا؟ نہیں. تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے نا تفسیر اچھے سے دیکھیں. پہلی بات جو یہاں پہ ہے نا والذین یتوفون منکم جو تم میں سے فوت ہو جائیں گے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور بیویاں چھوڑ جائیں گے، وصیۃ لازواجہم وہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے. ٹھیک ہے. متاعا الی الحول سال سال بھر تک فائدہ اٹھائے، سال بھر تک فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہے نا متاعا الی الحول یعنی کہ سال بھر تک وہ فائدہ اٹھائے. یہ آیت گو ترکیب مؤخر ہے مگر منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے. ٹھیک ہے. ناسک آیت پہلے گزر چکی ہے جس میں عدت وفات 4 مہینے اور 10 دن بتلائی گئی ہے، وہ اس کی آیت ناسخ ہے. یہ منسوخ ہو گئی آیت اسی آیت سے. اگر ترتیب میں یہ مؤخر ترتیب میں بعد میں آ گئی ہے لیکن اسٹل یہ والی آیت جو یہ منسوخ ہے، ایبروگیٹڈ. اور ناسخ ہونے والی آیت جہاں پہ آ گیا کہ عورت کو ہسبینڈ کے مرنے کے بعد 4 مہینے اور 10 دن تک خود کو روکنا ہے. اسی لیے لکھا ہے یہاں پہ. راضی آیت مواریث نے بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے. جو آیت مواریث ہے وہ ہم پڑھیں گے. اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رہائش سکنی کی اور نہ نفقہ کی. یعنی کہ جو خاوند ہوگا وہ مر جائے گا نا، وہ بولے گا وہ وصیت کرے گا اس کو کھانا دینا، اس کو وہ اس کو نان نفقہ دینا. ایسا ایسا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آیت مواریث نازل ہوئی تھی اس کے بعد. وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں آ گیا کہ اس کو دینا ہے شیئر اپنا، عورت کو نا اپنا شیئر دینا ہے. وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کیا ہے وہ ہے نا قرآن میں اس کے بارے میں آگے وہ ہم دیکھیں گے وہاں پہ کتنا کس کو کیا دینا ہے شیئر. وراثت کے بارے میں ہم وہیں پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وٹ اف شی از انیبل ٹو مینٹین ہر سیلف. اس کو دیں گے نا وہی میں بول رہا ہوں نا وہی اس کو دیں گے وراثت سے ہی حصہ. اس عورت کو دیں گے وراثت سے ہی. جب حسن مر جائے گا اس کو دیں گے لو تمہارا وراث یہ تمہارا شیئر ہے وہ تمہیں لو تم اسے اپنے جو ایون آفٹر ڈیورس ایون آفٹر ڈیورس ہاں ڈیورس کے بعد نہیں ملے گا نا شاید. ہاں ڈیورس کے بعد نہیں ملے گا. وہ نا ہوتی ہے اس کے بعد اس کی بیوی ڈیورس کے بعد کہاں ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے محرم. اس کے والی بھی اگر نہ ہو اس کے اگر ولی بھی نہ ہوں گے تو پھر بیت المال اس لیے بنا دیا گیا نا بیت المال تاکہ بیت المال ان کی ہیلپ کر سکیں گے یا جو بھی ہوں گے اہل ثروت ان کی ہیلپ کریں گے. چاہے ان کے فیملی میں سے کوئی ہوگا ان کی ہیلپ کر سکتا ہے یا اس کے کیا بولتے ہیں اس کو سسرال والے جو ہوں گے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. مجھے یہ سسرال مائکا اور ور یہ کیا اس کو بولتے ہیں معلوم سمجھ نہیں آیا اس مجھے بھول جاتا ہے. ور کیا ہوتا ہے جہاں لڑکی جاتی ہے. معلوم جہاں گرمی ہوتی ہے نا مائکا جہاں گرمی ہوتی ہے اور اچھا مائکا ٹھیک ہے ماں کا جو ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک. اور کیا ہوتا ہے سسرال شاید. اچھا اس کے بعد یہ حکومت اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور جو مطلقات ہوں گی جو طلاق والی عورتیں ہوں گی متاع بالمعروف انہیں دیا جائے گا پروویژن ان اے فیئر مینر کچھ فائدے کی چیز. حقا علی المتقین یہ حق ہے متقین کے اوپر کہ وہ دیں گے ان کو. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ حکم عام ہے جو ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے. اس میں تفریق کے وقت جس حسن سلوک اور تطیب قلوب کا اہتمام کیا گیا کہ آپ کو ان کے دل کا خیال بھی رکھنا ہے طلاق دینے کے بعد. اس کی بے شمار معاشرتی فوائد ہے. کاش مسلمان اس نہایت ہی اہم نصیحت پہ عمل کرے جسے انہوں نے بالکل فراموش کر رکھا ہے. آج کل کے بعض مجتہدین نے متاع اور متعہن سے یہ استدلال کیا ہے کہ مطلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دو یا عمر بھر نان نفقہ دیتے رہو. یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہے.
भला जिस औरत को मर्द ने निहायत नापसंदीदा समझकर अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया हो, वो सारी उम्र किस तरह उसके लिए अखराजात की अदायगी के लिए तैयार होगा, है ना। जिसने औरत को कहा तुम्हें ज़िंदगी में मत रहो ही, तलाक है तुम्हें, जाओ दफा ज़िंदगी से मेरे, तो कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि वो उसे पूरी ज़िंदगी ना नफका देगा। जैसे कि बाज़ मुजतहिदीन बोलते हैं इससे मुराद वही है कि जो मुतल्लक़ात होंगे उनको लगातार खाना देंगे वो, खाना ना नफका देंगे वो सब। ठीक है, उसके बाद अ, जो ये मता है ना, ये आम हुक्म है, यानी कि उनके दिल बहलाई कर दी है, उनको कुछ देना है अपने हिसाब से। ठीक है, ऐसा है ये। हाँ, कंसला गया, देखा आपने जो आपने कहा सवाल गया था वो यहाँ पे इसका जवाब था। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये हक है मुत्तक़ीन या। मुझे लगता है ये तफसीर बहुत ही अच्छी है, अल्लाह की कसम। ये हालांकि लगती है छोटी लेकिन बहुत बड़ी है, असल बयान जो है ना, ये छोटी नहीं है, लगती है ये थोड़ी कम्पैक्ट लगती है, लेकिन ये होगी कम से कम इतनी बड़ी बड़ी बन सकती है अगर जल्दों में रखेंगे इसको। इसने तफसीर इब्न कसीर से भी लाया है, रफ़तुल क़दीर से भी लाया है इसने, आयशुत तफासिर से भी लाया है। मतलब अब इतनी तफसीर हम कैसे पढ़ सकते हैं, पॉसिबल है ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में पढ़ा है खाली तफसीर सयारी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा मैंने अरबी में, थोड़ा पढ़ा है उर्दू में, मतलब कुछ पारे पढ़े होंगे, 5-10 पारे बस। और असल में पढ़ा है मैंने सारा एक बार, इससे पहले। और तफसीर इब्न कसीर पढ़ा है मैंने खाली एक जिल्द बस। और मैंने क्या पढ़ा है, और मैंने थोड़ा बहुत तफसीर पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है वो मारिफुल कुरान, बीच में थोड़ा सा पढ़ा, दावतुल कुरान पढ़ा है थोड़ा थोड़ा। नहीं पढ़ सकते, कहाँ इतना पॉसिबल, आपको लगता है पॉसिबल है इतनी किताब कोई पढ़ पाएगा? साल लगता है इतनी किताब पढ़ने को, बराबर साल, है ना। अगर इसे आप पूरे दिन रात ही पढ़ता है, साल लगता है एक चट्टा किताब पढ़ने को, चट्टान दो चट्टे इतना। अच्छा। अच्छा, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु, ऐसी अल्लाह जो है वो वजाहत करते हैं अपनी आयत को। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती, ऐसी अल्लाह ताला वाज़ह करता है तुम्हारे लिए अपनी आयत को, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल इस्तेमाल करोगे। अब सोचिए कि यहाँ पे समझना है, अल्लाह ताला ने आयतें क्यों नाज़िल कर दी है? ताकि हम अक्ल इस्तेमाल करें, ताकि हम सोचें, इन आयतों पे गौर करें, तब जाके हमें इस पे ईमान आ जाएगा। ईमान आता है ऐसे कि है ला कुरान पे ईमान, खत्म मसला। कुरान पे ईमान कैसे बढ़ जाएगा? जब कुरान पढ़ेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, इनके अहकाम पे गौर करेंगे, अकल इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मतलब ब्लाइंड रिलीजन फॉलो कर दिया तो करना है, चल रहा है जनरेशन से आके तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, नहीं, यही है आयत। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, ऐसी अल्लाह ताला वाज़ह करता है अपनी आयत को, बहुत डिटेल में बयान करता है, ताकि तुम अकल इस्तेमाल करो कि इन अहकाम के पीछे हिकमत क्या है। और ये हिकमत कोई इंसान नहीं बोल सकता, इंसान की जो चीज़ें होती है जो उनके लॉज होते हैं वो, उनमें गलतियाँ होती हैं, फैलेबल होते हैं, लेकिन इनफैलेबल लॉज खाली डिवाइन लॉज हो सकते हैं। तो तुम सोचो कि डिवाइन लॉ ही होगा, ये नहीं हो सकता है क्या, लोगों की तरफ से बनाया हुआ कुरान। तो ये समझना है, बिल्कुल तदब्बर करना है, तफक्कुर करना है, पॉन्डर करना है, रिफ्लेक्ट करना है इन आयत के ऊपर, तब जाके हमारा ईमान जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। अब जो है ना ये मसला जो उसमें आएगा वो है, वो एक वाकया बयान किया गया जो मूसा इस्लाम के मौके पे हो गया था। ठीक है, वो हम देखेंगे, देखिए। अलम तरा इलल लदीन खरजू, क्या नहीं देखा तुमने उनकी ओर जो निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहम उलूफुन, और वो थाउजेंड्स में थे। अल्फ बोलते हैं अरबी ज़बान थाउजेंड को, ठीक है, अल्फुन हो गया थाउजेंड, और मियातुन क्या होता है? हंड्रेड। लिखते हैं मा आतुन, लेकिन पढ़ते हैं मियातुन, यहाँ पे अलिफ साइलेंट होता है, ठीक है। मियातुन हो गया हंड्रेड, और अल्फुन हो गया थाउजेंड। तो वहम उलूफुन, और वो थाउजेंड्स में थे। हज़र मौत, मौत के खौफ से वो अपने घर से निकल गए। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, तो उनसे अल्लाह ने कहा मर जाओ, मूतू मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, उसके बाद उनको अल्लाह ने वापस ज़िंदगी दी। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़्लिन, बेशक जो अल्लाह ताला वो फजल वाला है, अलन्नास, लोगों पर, वलाकिन, लेकिन जो अक्सर अन्नास, लेकिन जो अक्सर लोग होते हैं, ला यशकुरून, वो शुक्र नहीं करते। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाक़या साबिका उम्मत का है, ठीक है, पुरानी उम्मत का है, जिसकी तफसील किसी हदीस में साबित नहीं, बयान नहीं है और ना साबित है। लेकिन तफसीर रिवायत में इसे बनी इसराइल के ज़माने का वाक़या बयान किया गया है। और इस उस पैगंबर का नाम जिसकी दुआ से उन्हें अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा फरमाया, हुज़ैल बतलाया गया है, ठीक है। ठीक है, उस पैगंबर का नाम जिसकी दुआ से उन्हें अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा कर दिया, उसका नाम इसराइली रिवायतों में हुज़ैल बयान किया गया, क्या? हुज़ैल, ठीक है, ये हा से हुज़ैल, हुज़ैल, ज़ैल, ठीक है, ये इसराइली रिवायतों में आ गया, ठीक है। ये जिहाद में कत्ल के डर से, ये जिहाद में कत्ल, शायद बाइबल में कितने प्रॉफिट्स है बाई नेम में, शायद बाइबल में 100 प्रॉफिट्स है ना बाई नेम मेंशन, मुझे पूरा पता नहीं है, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, शायद
اس کے بعد، اچھا، یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری تعاون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے. ان کو کہا تھا جہاد کرنا ہے، گھر سے باہر گئے، ڈر کے نا موت سے، جہاد کرنا ہے مر جائیں گے، بھاگ گئے گھر سے. یا کچھ بولتے ہیں کہ وبائی بیماری یا تعاون کے خوف سے اپنے گھر سے نکل گئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ نہیں سکتے ہو. جب تم مر رہا ہو تو مر ہی جاؤ گے، تم ٹینشن میں، تم کیوں ایسے ڈرتے ہو موت سے. دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ ہی کی ذات ہے. تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے اور تمام انسانوں کو اس طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار مار کر زندہ کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب ہم پہلے کچھ نہیں تھے، زندہ ہو گئے، کسی نے ہمیں مردے سے زندہ کر دیا. اب مر جائیں گے تو دوسری بار وہ زندہ آرام سے کر سکتا ہے، وہی مسئلہ ہے. اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے. اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ کہ مجھے جہاد نہیں کرنا، میں ڈرتا ہوں موت سے. موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہی ہے، اور اس موت کا وقت متعین ہے. جس جہاد سے گریز اور فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے ہو. تم اگر جہاد کو ٹال رہے ہو، ہمیں جہاد نہیں کرنا ہے، تو تمہیں پھر ہی مرنا ہی ہے ایک دن. جیسے خالد بن ولید جو ہے نا، رضی اللہ عنہ، پورے عمر جہاد ہی کر دیا، اینڈ پہ کہاں مر گیا وہ؟ بستر پہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی جہاد کرے وہ جہاد نہیں مر جائے گا. موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جہاں مرنا کا وہاں موت آنی ہی آنی ہے، کوئی فرار نہیں ہے موت سے. تو ڈرنا نہیں ہے موت سے، بلکہ حدیث میں آ گیا الموت تحفۃ المؤمن، موت جو ہے مومن کا تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی وہ اللہ سے ملتا ہے نا. تو بشارت ہے ڈر اس مومن سے جو اس کو موت ہو جائے گی، جو اللہ کے نزدیک جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن انسان ویسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے کہ ہم موت کے لیے تیار ہوں گے. ہم تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بنائے. آمین. اچھا، اس کے بعد کہاں پہ تھے ہم؟ لعلهم تاخرون، ایسے ہی ہم نے پڑھا. ولكن لا تشکرون، ولكن لا يشکرون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تم جہاد کرو. وَاعْلَمُوا، تم جانو ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اتنا انشاءاللہ کا آج کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تو جو ہے صبح اچھا پڑھ پاتا ہے انسان، ہے نا. صبح ہوتی ہے، بہت مینٹل کلیئرٹی ہوتی ہے صبح. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک قرآن یاد بھی کرنا چاہیے نا جو ہم پڑھتے ہیں. انشاءاللہ ہم حافظ بن سکتے ہیں سارے. جیسے ہم، اگر ہم ہر دن کے بعد آئے تھے جو ہم پڑھتے، اور اب ہو جائے گا نا اسے آسان یاد کرنا چونکہ ہم